الذین آمنوا، کن لوگوں سے وعدہ فرمایا؟ ایمان والوں سے۔ کن لوگوں سے وعدہ فرمایا اللہ نے؟ ایمان والوں سے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ ایمان بھی ہو، اعمال صالح کا پیکر بھی ہو، ایسے شخص سے وعد اللہ، کس نے وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ اونچی بولے، کس نے وعدہ کیا ہے؟ کس بندے سے جس میں دو باتیں، پہلی بات کہ وہ مسلم ہو، دوسری بات وہ عامل صالحات، وہ شریعت کا پیکر ہو۔ اللہ نے ایسے بندے سے کیا فرمایا ہے؟ وعدہ کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے ایسے بندے سے جو مسلمان بھی ہو اور اچھے اعمال بھی کرتا ہو، لہم مغفرہ، میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کو بہشت میں جانے دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے، پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط وہ عامل الصالحات، شریعت کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ کیا عطا فرما دوں گا؟ اور پھر فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور عظیم اجر عطا کروں گا۔ کیا عطا کروں گا؟ اب قرآن کے اس اسلوب کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان بھی ہو اور اعمال صالح بھی کرتا ہو۔ ہمارے ہاں آج بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے بس کلمہ پڑھ لیا جنت کو چلے جائیں گے، عمل کی کوئی ضرورت ہے؟ یار یہ لوگ کتنا دین اسلام سے دور ہیں۔ اللہ قرآن میں کچھ فرماتا ہے اور یہ کچھ اور نظریہ پیش کرتے ہیں، تو نظریہ ان کا صحیح ہے قرآن کا؟ غور کریں۔ یہ کہتے ہیں اعمال کی کوئی ضرورت ہے، نہ داڑھی کی کوئی حاجت، نہ نماز کی کوئی ضرورت، نہ روزے کی کوئی ضرورت سمجھتے ہیں، نہ کوئی پردے کی اہمیت سمجھتے ہیں، بس جو جی میں آیا کر گزرے، خیر خیر ہے۔ بھائی صاحب یوں خیر نہیں ہے جس طرح تم سمجھے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور مکلف بنایا، جو اس کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ غور کریں، رمضان مبارک چل رہا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا کسی یہودی کے ذمہ ہے؟ جواب بلند آواز سے دینا۔ رمضان کا روزہ رکھنا کسی یہودی کا نصاب ہے؟ یا سارے بولو، کیا رمضان کے روزے کسی یہودی کے نصاب ہے؟ کیا کسی عیسائی کا نصاب ہے؟ کسی بت پرست کا نصاب ہے؟ کسی مشرک کا نصاب ہے؟ کس کا نصاب ہے؟ اونچی بولو، کس کا نصاب ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے روزہ وہی رکھے جو مسلمان ہے، کافر رکھ بھی لے تو کوئی فائدہ۔ اب یہاں مسلمان ہو کے روزہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں خیر ہے۔ بھائی خیر تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی شریعت کے مطابق چلے، ادھر اس رب کی نافرمانی ادھر سے اپنے آپ کو تسلی دی ہے خیر ہے۔ یہ چند لمحوں کے لیے تو خیر ہے، مرنے کے بعد پھر خیر ہے، یہ رب کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے نافرمان ہی دوزخ میں نہیں جائیں گے تو پھر معاذ اللہ کیا فرما بردار جائیں گے؟ کبھی اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کر لیا کر اے انسان کہ تجھے رب نے مسلمان بنایا اور مسلمان کے لیے یہ شریعت آئی ہے۔ مسلمان کے لیے کیا آئی ہے؟ یہ شریعت مطہرہ۔ اس شریعت پہ عمل کرنا کس کا کام ہے؟ ذرا بلند آواز سے، نہیں سارے نہیں بولتے۔ شریعت پہ عمل کرنا کس کا کام ہے؟ شریعت پہ چلنا کس کا کام ہے؟ دیکھ لیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ شریعت ہمارے لیے آئی اور پھر بھی بندے عمل نہیں کرتے، غفلت ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، اور مسلمان مرد اور
مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان بعضهم اولیاء بعض، یہ شریعت کی روشنی میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ہمدرد اور دوست۔ غور کرنا، عورت عورت کی طرف اور مرد مردوں کی طرف، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب قرآن سے دیکھیں دوستی کا معیار کیا آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دوست ہیں ایک دوسرے کے، ہمدرد ہیں ایک دوسرے کے۔ معیار کیا دیا جا رہا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو نیکی کی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ ایک مرد دوسرے مسلمان مرد کو کہتا ہے نماز پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، والدین کا ادب و احترام کیا کر، ہمسایوں کے حقوق کا خیال کیا کر، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کر۔ اللہ فرما رہا ہے مسلمان مسلمان کا دوست ہے، اور دوستی کا معیار کیا دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نیکی کی۔ فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کا دوست ہے، اللہ فرما رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ اپنے دوست کو گناہوں سے روکتا ہے، وہ اپنے دوست کو گناہوں سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے دوستی کا معیار کہ دوست اپنے دوست کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی کے راستے سے روکتا ہے۔ یہ قرآن میں دوستی کا نصاب۔ لیکن کس کی دوستی کی بات ہے؟ والمؤمنون، مسلمان کی دوستی کا نصاب، کہ مسلمان وہی اچھا دوست ہے جو دوسرے کو سیدھے راستے کی طرف بلائے اور گندے اور برے راستے سے روکے، منع کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مسلم کی دوستی کا نصاب۔ اور آج آپ مسلمانوں کی دوستی کا نصاب دیکھو، ان کا معیار دیکھو۔ اس قرآن کی آیت کے الٹ ایک شراب نہیں پیتا نا، 4 دوست پیتے ہیں، یہ چاروں اس کو ایک نہ ایک دن مجبور کریں گے شراب پینے۔ یار کچھ نہیں ہوتا، چلو آج تو چاند رات ہے، خیر ساری زندگی پڑی ہے، مولویوں کے چکروں میں کیا آنا، خیر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ چل آج ہمارے ساتھ شراب خانے چلتے ہیں، کیا پیتے ہیں اور کچھ بے حس، چل آج فلاں سینما ہال میں فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں فلم دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں نہیں دیکھتا، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، آج تو چاند رات۔ گویا چاند رات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ کیسی بے حسی کا عالم ہے، یہ کیسی لوگوں کی غفلت ہے۔ اب قرآن کہے مسلمان جو آپس میں دوست ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برے کاموں سے، اونچی ترجمہ کریں، مسلم دوست دوسرے مسلم کو نیکی کی طرف، زور سے، نیکی کی طرف، اور مسلم دوست دوسرے مسلم دوست کو برائی سے، یہ قرآن ہے۔ ادھر لوگوں کا کردار دیکھو، الٹ ہو جاتا ہے۔ نماز کا ٹائم، ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، 4 اس کے پاس فساق آ گئے جو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اس نے کہا یار میں چلو نماز پڑھ کے، بھائی یہ معاشرے میں ہو رہا ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کوئی آپ سے لکی چھپی بات نہیں۔ ان 4 نے کیا کہا؟ خیر ہے بعد میں پڑھ لینا، ہم جو آئے ہوئے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ذرا اونچی تو بولے۔ میں نے ایک مثال رکھی، اللہ فرمائے دوست وہ ہے مسلمان کا جو اس کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف بلائے۔ اور ادھر ایسا ماحول ہے، یہ برائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ بتایا جائے یہ آپ کا دوست ہوگا؟ بولو تو صحیح، چلو ابھی تو بولو، امید ہے اللہ، ممکن ہے، برکت والی رات ہے،
قرآن کی تبلیغ کا صدقہ اللہ ایسے دوستوں کی آپ کی جان ہی چھڑا دے، ممکنات میں سے ہے۔ بتائیں جو مسلمان ہو کر ہمیں برائی کے راستے کی طرف بلائے، جو ہمارا دوست مسلم ہو کر ہمیں نیکی کے راستوں سے دور کرے، بتایا جائے قرآن کی روشنی میں وہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ اونچی بولنا ہے، وہ ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ کیسے لوگوں کی حالات دیکھیں، لوگوں کا نصاب دیکھیں، جو اچھا ایسا مل جائے تو اس کو یہ کہہ کے دور بھگاؤ۔ یہ مولوی ان کا کام ہی یہی ہے، کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، والدین کا ادب و احترام کرو۔ اگر کوئی آ گیا ایسا تو، اور اگر وہ آ جائے سارا آنکھوں پر۔ میرے بھائی یہ کون سا زندگی کا اصول ہے؟ مسلمان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کافر کے لیے نہیں۔ یہ مسلم کی زندگی کا کون سا طرز عمل ہے؟ جو آپ کا حقیقی دوست ہے اس کی آپ کے ہاں کوئی ویلیو نہ ہو، اور جو آپ کا حقیقی دشمن ہے وہ آپ کے سر آنکھوں پر۔ بتایا جائے کیا یہی مسلمان کی زندگی کا معیار ہے؟ اونچی بولے، کیا یہی معیار ہے؟ یہ معیار غلط ہے۔ معیار یہ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ ہمارا دوست کون ہے؟ قرآن کی روشنی، جو ہمیں نیکی کی طرف بلائے، جو ہمیں کس طرح بلائے؟ ہمارا دوست کون ہے؟ قرآن کی روشنی، جو ہمیں برائیوں سے روکے، منع کرے۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ قرآن کی روشنی میں، جو ہمیں نیکیوں سے روکے اور برائی کے راستے کی طرف بلائے۔ یہ حقیقت میں مسلم کا دشمن ہے، دشمن۔ اللہ نے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا، ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے قیامت کے دن افسوس سے کہیں گے، کاش لم اتخذ فلان خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں سے دوستی۔ کب کہے گا مسلمان؟ قیامت کے دن۔ کب کہے گا؟ ایسے دوست کے بارے میں افسوس کرے گا جو کہے نماز پڑھا کر؟ کیا ایسے دوست کے بارے میں افسوس کرنا پڑے گا جو کہے روزہ رکھا کر؟ کیا ایسے دوست کے بارے میں افسوس کرنا پڑے گا جو کہے والدین کا ادب ہو؟ اسی کے بارے میں افسوس کرنا پڑے گا۔ کس کے بارے میں؟ جو کہے خیر ہے، آج تو چاند رات، فلاں گناہ کی طرف چلو۔ جو کہے خیر ہے، آپ کی تو شادی ہو رہی، بھلا معاذ اللہ سما معاذ اللہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید شادی پہ گناہ جائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام محاورہ ہے، شادی پہ گانے بازی کی محفل ہونا، کوئی سمجھانے والا کہے یار یہ تو حرام ہے، اسلام میں یہ کافر کا نصاب ہے، مسلمان کا۔ آگے سے اکثر و بیشتر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، شادی کا ماحول ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہر روز ہماری شادی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ شادی پر گناہ کی اجازت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، نکاح کرنا عام حالت میں سنت مؤکدہ کیا ہے؟ ایک سنت مؤکدہ کو اپنانے کے لیے 20 یوں حرام کا ارتکاب کرے بندہ، 20 یوں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یہ عقل مند ہے یا احمق ہے؟ اونچی نہیں بولتے آپ۔ بلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جو بندہ سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کے لیے 20 یوں کبیرہ گناہ کرے، یہ عقل مند ہے؟ اونچی بولے، یہ عقل مند ہے؟ کیا ہے؟ احمق۔ یہ کیا ہے؟ عند شرع، شریعت اس کو احمق کہتی ہے۔ شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ میرے بھائی، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، عقل مند وہ ہے۔ اور اس کا انشاءاللہ تفصیلی جو احادیث کی روشنی میں بیان ہے، انشاءاللہ عید الفطر کے دن آپ سماعت فرمائیں گے سرکار علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ عقل مند کون ہوتا ہے، عقل مند کی پہچان کیا ہے، عقل مند کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ چند آیات بینات اس مقدس رات میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب فیصلہ کر کے آپ نے بتانا ہے اچھا انسان کون ہے جو شریعت کے مطابق اپنی، بولے جو شریعت کے مطابق اپنی
اور برا انسان وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے، اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اس مقدس رات کے طفیل ہم نے جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کا درس کیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی نیت کرنا چاہیں گے مقدس رات میں؟ اچھی نیت کوئی ہے ارادہ کو؟ میری آپ بھائیوں سے پہلی عرض یہ ہے، بھلے آپ مجھے یہی سمجھ لیں، جس طرح ہمارے گھروں میں کون آتا ہے کوئی مانگنے والا سائل، وہ پیسے مانگ رہا ہوتا، آپ مجھے سائل ہی سمجھ لیں، ہو سکے تو مجھے خالی نہ لٹائیے گا، ورنہ میں ناراض تو نہیں ہو سکتا آپ پہ۔ میں آپ سے پہلی بھیک مانگتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا، آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا، انشاءاللہ آج کے بعد والدین کی نافرمانی، سارے بولیں والدین کی نافرمانی، انشاءاللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے ہمیشہ کے لیے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب تک زندگی ہے کوشش کریں گے سرکار کی شریعت پہ عمل کرتے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو ان نیات پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔